الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وعن معاوية رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. متفق عليه. وعن عبد الرحمن العلائي قال: حدثني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنه سيكون في آخر هذه الأمة قوم لهم مثل أجر أولهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقاتلون أهل الفتن أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی واجب الاحترام قابل عزت تکریم حضرات بزرگان دین اور میرے عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف کو، عظمت کو قرآن مجید میں امت وسطیٰ کے ذریعے سے بیان فرمایا. اور اسی طرح دوسرے مقام پر فرمایا: کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ اللہ پاک نے تمہیں بہترین امتوں میں سے ایک اعلیٰ اور افضل ترین امت بنایا. اس افضلیت کی وجہ، اعلیٰ ہونے کی وجہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ امت محمدیہ کو اللہ رب العزت نے امر بالمعروف نہی عن المنکر کے واسطے امر بالمعروف نہی عن المنکر کے واسطے منتخب فرمایا، متعین فرمایا. یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کی وہ عظیم ذمہ داری ہے کہ جو ذمہ داری حضرات انبیاء علیہم السلام پر بھی رہی، امم سابقہ پر بھی رہی، اقوام سابقہ پر بھی. اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر بھی امر بالمعروف نہی عن المنکر کی ذمہ داری رہی. اب دیگر امتوں پر
امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو برتری حاصل ہے، فضیلت حاصل ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ جبکہ سابقہ تمام انبیاء پر امر بالمعروف نہی عن المنکر کی ذمہ داری رہی۔ حضرات انبیاء علیہم السلام اور رسل جتنے بھی مبعوث ہوئے، سب کے فرائض میں امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ رہا۔ لیکن ان تمام تر فرائض کے باوجود صرف امت محمدیہ کو اللہ رب العزت نے جدا فضیلت سے نوازا۔ اس فرض منصبی کی وجہ سے جو منقبت امت محمدیہ کی بیان فرمائی وہ دیگر اقوام کی نہیں۔ جو برتری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے دے رکھی ہے، وہ اقوام سابقہ کو حاصل نہیں، امم سابقہ کو حاصل نہیں۔ اس کی بنیادی وجہ پر اگر غور کیا جائے تو خود قرآن مجید نے اس بنیادی معمے کو، مسئلے کو واضح طور پر دو ٹوک انداز میں حل فرمایا اور کہہ دیا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ ہم نے امت محمدیہ علی صاحبہا الف تحیہ کو امتا وسطا بنایا۔ اب گزشتہ ہفتے بھی آپ حضرات کے گوش گزار کر چکا کہ ترمذی شریف میں امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے وسط کی جو وضاحت فرمائی، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے تناظر میں وہ امتا وسطا یعنی وسط کی جو تعریف احادیث مبارکہ میں موجود ہے، اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ وسط کے معنی عدل کے ہیں، انصاف کے ہیں۔ وسط کے معنی عدل اور انصاف کے ہیں، اعتدال کے ہیں، میانہ روی کے ہیں۔ اس امتا وسطا کے وصف کی وجہ سے، صفت کی وجہ سے امر بالمعروف نہی عن المنکر کے اس عظیم فریضے پر عمل پیرا ہونے کی وجہ سے کنتم خیر امت، بہترین امت قرار دیا۔ اور اس امر بالمعروف نہی عن المنکر میں گزشتہ ہفتے بھی میں یہ بات عرض کر چکا کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ایک دوسرے مقام پر فرماتے ہیں لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، کہ ہم نے انبیاء علیہم السلام کو
واضح نشانیوں کے ساتھ، علامتوں کے ساتھ مبعوث کیا۔ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، ہم نے انبیاء علیہم السلام کے ساتھ دستور العمل بنا کر، نظام بنا کر آسمانی کتابیں بھی نازل کی۔ اور ان آسمانی کتابوں کو نازل کرنے کی وجہ کیا ہے؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ عدل اور انصاف میں رہیں، توازن میں رہیں، اعتدال میں رہیں۔ اخلاقیات میں بھی اعتدال ہو، معاشرت میں بھی اعتدال ہو، اعتقادات میں بھی اعتدال ہو، ایمانیات میں بھی اعتدال ہو، تاکہ اسے شریعت کے سانچے میں ڈھال کر، ترازو میں تول کر اسے معیار بنایا جا سکے۔ اب جو عقائد، اخلاقیات، نظریات، معاشرت کا جو نظام شریعت کے ترازو میں تلنے کے قابل نہ ہو، وہ عدل پر مبنی نہیں، انصاف پر مبنی نہیں۔ تبھی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصوصیات ذکر کی گئیں، ان میں سے جو بنیادی خصوصیت ہے وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ۔ اس امر بالمعروف نہی عن المنکر کے فریضے کو انجام دینے کے مکلف سابقہ انبیاء بھی تھے، اور ان کے ماننے والے متبعین بھی، مقلدین بھی تھے۔ لیکن امم سابقہ نے، اقوام سابقہ نے اپنے مقتدا جو انبیاء ہوا کرتے تھے ان کے ساتھ عدل اور انصاف کا معاملہ نہ کیا، اعتدال کے راستے سے ہٹ کر انہوں نے پیروی کی۔ اگر کسی نے انبیاء علیہم السلام کی دعوت کو لیا بھی تو اپنے مزاج کے مطابق لیا، اور اگر کسی نے ترک کیا تو پھر کفر اور الحاد کا راستہ اختیار کیا، اپنے مرضی کے مطابق چھوڑا۔ لیکن قربان جائیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ اسی امر بالمعروف نہی عن المنکر کے فریضے کے پیش نظر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین امت قرار دیا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ اقوام سابقہ کے مقابلے میں امت محمدیہ بہترین امت ہے۔ اس امت کا انتخاب اور چناؤ اللہ رب العزت نے کس کام کے لیے فرمایا؟
اخرجت للناس، لوگوں کے بھلے کے واسطے، لوگوں کے فائدے کے واسطے، لوگوں کی اصلاح کے واسطے، معاشرے کے درمیان اصلاح پیدا کرنے کے لیے۔ اور یہ اصلاح کا کام کس طور پر؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ نیکیوں کا حکم کر کے برائیوں سے روک کر۔ اب کہنے کو امر بالمعروف نہیں عن المنکر دو مختصر لفظ ہیں، کہنے کو دو مختصر لفظ ہیں، لیکن ان دو لفظوں پر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی کے راز ہیں۔ امم سابقہ پر جو فضیلت امت محمدیہ کو حاصل ہے، انہی دو لفظوں پر ہے۔ امر بالمعروف نہیں عن المنکر مدار شریعت ہے۔ اب معروف کیا چیز ہے، نکیر اور منکر کیا چیز ہے؟ معروف کیا چیز ہے کہ جس کا حکم ہونا چاہیے، اور منکر کیا چیز ہے کہ جس کی نکیر ہونی چاہیے۔ اب معروف کا پیمانہ بھی کتاب اللہ ہے، شریعت محمدیہ ہے۔ منکر کا پیمانہ بھی شریعت محمدیہ کتاب و سنت ہے۔ اسی کو اللہ رب العزت نے لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان کے ذریعے سے واضح فرمایا۔ اب منکرات ان تمام تر امور کو کہا جاتا ہے کہ جو شریعت کے خلاف ہو۔ شریعت نے جن امور کی اجازت نہ دی ہو وہ سارے کے سارے منکرات ہیں۔ بنیادی جو شریعت کے مطلوب فرائض ہیں ان کا ترک کرنا یہ بھی منکر ہے۔ نماز نہ پڑھنا یہ بھی منکر میں شامل، نماز کو نماز کے طریقے سے ادا نہ کرنا یہ بھی منکر میں شامل، زکوٰۃ کی ادائیگی نہ کرنا یہ بھی منکر میں شامل، روزہ نہ رکھنا یہ بھی منکر میں شامل، صاحب حیثیت ہونے کے باوجود حج نہ کرنا یہ بھی منکر میں شامل، معاشرے میں اپنے قرب و جوار کے ماحول میں برائی کو پروان چڑھتے دیکھنا یہ بھی منکر میں شامل، اپنے گھر بار کے جو اپنے ماتحت لوگ ہیں ان کو شریعت کے منافی امور کو، کام کو انجام دیتے دیکھنا یہ بھی منکر میں شامل۔ ہر وہ چیز، ہر وہ خلاف شرع کام کے جس کی شریعت نے قطعاً اجازت نہیں دی، نہ قرآن میں موجود، نہ حدیث میں موجود، نہ فقہ میں موجود، اصول شریعت جو 4 ہیں حضرات ائمہ کرام کے نزدیک ان میں سے کسی سے ثابت نہیں۔ یہ سارے کے سارے منکرات ہیں۔
اب منکرات سے نکیر کرنے کے لیے، روکنے کے لیے، منع کرنے کے لیے بھی معیار چاہیے۔ منکرات اعتقاد کے اعتبار سے ہو یا پھر ایمانیات کے اعتبار سے ہو، اس کو کہا جاتا ہے اخلاقی اور روحانی بیماریاں۔ منکرات اگر معاملات کے اعتبار سے ہو، معاشرت کے اعتبار سے ہو، تو پھر ان کو کہا جاتا ہے معاشرتی بیماریاں۔ اب امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فضیلت برتری ہے، اس برتری کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معاشرتی بیماریوں کو اخلاقی بیماریوں کی تہذیب کے لیے، درستگی کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے کتاب کو معیار بنایا، اور پھر امت محمدیہ کو امتم وسطا قرار دیا کہ اعتدال پسند امت ہے، اعتدال اور انصاف کے راستے پر چلنے والی امت ہے۔ اس کی بھی بنیادی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے کتاب اللہ، سنت رسول اللہ پر جو معیار شریعت کا ہے، کہ جسے میزان کہا جاتا ہے، ترازو کہا جاتا ہے، جس طرح قرآن مجید کی اس آیت میں ہے کہ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ۔ حضرات مفسرین نے لکھا کہ کتاب اخلاقی اور اسی طرح عقائد، دینیات میں جو بیماری ہے اس کی اصلاح کے لیے، اور بیرونی معاشرتی معاملاتی بیماریاں جو ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے، سد باب کے لیے میزان فرمایا کہ اپنی اندرونی بیماریوں کی اصلاح جو ہے وہ کتاب اللہ کے ذریعے سے کرو گے، کتاب اللہ پر عمل کر کے کرو گے، کتاب اللہ پر جو احکامات ہیں اس پر عمل پیرا ہوا بغیر تمہارے اندرونی جو تمہاری روحانی بیماریاں ہیں، اخلاقی بیماریاں ہیں، ان کی اصلاح ممکن نہیں۔ اور معاشرتی جو بیماریاں ہیں ان کی اصلاح میزان کے بغیر ممکن نہیں۔ میزان وہ ترازو ہے، وہ پیمانہ ہے کہ جس پیمانے پر تول کر آپ نے معاشرے کو متوازی انداز میں چلانا ہوتا ہے۔ لین دین کے معاملات ہو اس میں بھی برابری ضروری، خرید و فروخت کے معاملات ہوں اس میں بھی ضروری، کسی کے ساتھ تعلقات ہیں اس میں بھی معیار ضروری، کسی کے ساتھ ترک تعلق کا معاملہ ہے اس میں بھی معیار ضروری۔ اب یہ معیار کہ جس میں تول کر، جس سانچے میں ڈھال کر آپ نے متعین کرنا ہے، جس کے ذریعے سے آپ نے تعین کرنا ہوتا ہے کہ معاشرے میں آپ نے کیسے چلنا ہے، لوگوں کے حقوق کیسے ادا کرنے ہیں اور اپنے حقوق کیسے وصول کرنے، یہ کس کے ذریعے سے ممکن ہے؟ شریعت کے اس میزان کے ذریعے سے ممکن ہے کہ جو شریعت نے میزان قرآن اور حدیث میں اصولوں کی صورت میں وضع فرمائے۔ لین دین کے معاملات ہیں، 100 روپے کے بجائے 200 روپے وصول کرنا، یہ سود پر مبنی ہے۔ 1 کلو آٹا اگر 150 روپے میں ہے تو 200 روپے وصول کرنا، یا 1 کلو کی قیمت وصول کر کے 3 پاؤ دینا، یہ بھی ناجائز اور حرام ہے۔
برابری کے ساتھ میزان میں تول کر معاملات کو کرنا، معاشرت کو سنوارنا ضروری ہے۔ اور حضرات مفسرین نے جو بات نقطے کی سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہی ہے کہ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، میزان سے حضرات مفسرین میں سے بعض حضرات نے یہ بھی فرمایا کہ میزان سے شریعت ہی مراد ہے۔ کہ اللہ رب العزت نے حضرات انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا، کتاب کے ساتھ مبعوث فرمایا، شریعت کے ساتھ مبعوث فرمایا، لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، یعنی لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْعَدْلِ، تاکہ انسان اپنے عبادات میں بھی عدل قائم کر سکے، اخلاقیات میں بھی عدل قائم کر سکے، اعتقادات میں بھی عدل قائم کر سکے، معاشرت میں بھی عدل قائم کر سکے، تعلقات میں بھی عدل قائم کر سکے، پڑوسیوں کے ساتھ بھی عدل ہو، گھر والوں کے ساتھ بھی عدل ہو۔ یہی وہ عدل اور انصاف ہے کہ جس کی وجہ سے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے امت محمدیہ کو ایک بہترین امت، کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ جن کو اللہ رب العزت نے پیدا ہی بنایا ہی اس وجہ سے، انتخاب اور چناؤ امت محمدیہ کا کیا ہی اس وجہ سے، تاکہ تأمرون بالمعروف، نیکیوں کا حکم کرو، اچھائیوں کا حکم کرو، شریعت کے مطالبات لوگوں پر باور کراؤ، وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، ان منکرات سے منہیات سے لوگوں کو روکو، کہ جن منکرات سے شریعت نے منع کیا اصول شریعت کے خلاف ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدی، کہ جس کسی نے بھی کوئی برائی دیکھی، فلیغیرہ بیدی، اسے چاہیے کہ ہاتھ سے روکے۔ اور آگے فرمایا من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدی فمن لم یستطع فبلسانی، اور اگر ہاتھ سے روکنے کی ہمت نہیں تو پھر زبان سے روکو۔ فمن لم یستطع فبقلبی، جو زبان سے روکنے کی ہمت نہ کرے، اس منکر کو منکر جان کر، سمجھ کر، دل و جان سے برا جان، اس منکر کو برا جانو، اس منکر کو تسلیم نہ کرو۔ میرے عزیزو، حدیث شریف میں آتا ہے الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، الا کلکم راع۔ اب آپ سوچیں گے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کے لیے ہم ہاتھوں سے کہاں اصلاح کر سکتے ہیں، ہمارے پاس وہ طاقت کہاں، وہ ہمت کہاں، وہ توانائی ہم میں کہاں، وہ زور ہم میں کہاں؟ لیکن اس کا بھی حل جو ہے وہ شریعت نے واضح کر دیا، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدی، اس امر بالمعروف نہی عن المنکر، یعنی اپنے ہاتھوں سے منکر کے اصلاح کے لیے فرمایا الا کلکم راع۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ہر شخص فیملی والا ہے، کنبے والا ہے، خاندان والا ہے، ہر شخص کے ماتحتی میں چند افراد ہیں، اور ان افراد کے ذریعے سے معاشرہ بنتا ہے۔ ان افراد کے اجتماع سے معاشرہ بنتا ہے۔
اب اگر امر بالمعروف نہی عن المنکر کا پہلا معیار ہر وہ شخص کے جس کے ماتحتی میں لوگ موجود ہیں، گھر کے افراد ہیں، 8 افراد ہیں، 10 افراد ہیں، 20 افراد ہیں، اگر امر بالمعروف نہی عن المنکر اپنے گھر سے انسان شروع کرے، اپنے ماتحتوں پر امر بالمعروف نہی عن المنکر کرے، تو مجھے یہ بتائیے کہ ہر شخص اس کے ماتحت اس کے گھر میں رہنے والے بال بچوں کی صورت میں، اولاد کی صورت میں اگر 5 افراد ہیں، 10 افراد ہیں، تو سرپرست کی اس اصلاحی اقدام کی وجہ سے معاشرے کے ایک گھرانے کی اصلاح ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، ہاتھوں کے ذریعے سے اس کی اصلاح ہونی چاہیے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مروا ابناءکم بالصلاة وهم 7 سنین واضربوہم وهم 10 سنین، کہ اپنے بچوں کو نماز کا حکم کرو، حکم دو جبکہ وہ 7 سال کے ہوں، ان کی پٹائی کرو جبکہ وہ 10 سال کے ہوں۔ 7 سال کے ہیں تو صرف زبان سے ہاتھ پکڑ کے مسجد میں لے کر آئیں تاکہ انہیں نماز کی عادت ہو، ہاتھ پکڑ کے مسجد میں لائیں تاکہ نماز کی پہچان ہو، نماز کی اہمیت اولاد کے سامنے اجاگر ہو۔ وَاضْرِبُوهُمْ وَهُمْ 10 سنین، اور از راہ اصلاح ان کی پٹائی بھی کرو 10 سال کی عمر میں اگر وہ نماز کے لیے نہ جائے۔ اگر تو یہی معیار ہو کہ جنہوں نے نماز کے لیے نکلنا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر کوئی نماز کے لیے نہیں نکلتا، از روئے اصلاح اگر بچوں کو تنبیہ کی جائے، ہاتھ کے ذریعے سے، ڈنڈے کے ذریعے سے سمجھا کر بجھا کر، تو مجھے بتائیے کیا آپ کے ماتحت رہنے والے جو 9، 10 سال، 11، 12 سال کے عمر کے بچے ہیں، کیا وہ بچے نماز کی طرف راغب نہیں ہوں گے؟ 20، 22 سال، 25 سال کے بعد ہم رونا روتے ہیں کہ اولاد ہمارے قابو میں نہیں، کنٹرول میں نہیں، ہماری بات نہیں مانتے، بات نہیں سنتے، نافرمانی کرتے ہیں۔ لازمی سی بات ہے، ظاہر سی بات ہے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا جو معیار شریعت نے بتلایا، اس کے مطابق آپ نے معاشرے میں سدھار لانے کی کوشش کبھی نہ کی۔ اب جب انتہائی معذرت کے ساتھ بڑھاپا آ گیا ہمارا، اب ٹانگیں جب ہماری قبروں کو لٹکنے لگی، فکر آخرت دامنگیر ہو گئی، فکر آخرت دامنگیر ہو گئی۔ اب بچوں کو بٹھا کر سمجھا رہے ہیں 30 سال کے، 35 سال کے، 40 سال کے۔ جس وقت ان کی تربیت کرنے کی عمر تھی، ذہن کے اعتبار سے پختہ نہیں تھے، تربیت کا اثر اس کچے ذہن بچے پر ممکن تھا، اس وقت اسے نماز کی تلقین نہ کی، ہاتھ پکڑ کے مسجد کی طرف لے کر نہیں گئے۔ بیٹیاں گھروں میں ہیں تو نماز کی تلقین نہیں کی۔ ہماری مائیں بہنیں نماز کی تلقین تو تبھی کریں گی کہ جب خود نمازی ہوں گی۔
ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ نماز بھی پڑھنی ہوتی ہے. نماز بھی کوئی اہم ترین فریضہ ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت والے روز سب سے پہلے جو سوال ہوگا وہ نماز کا سوال ہوگا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے عالم کے واسطے، سارے عالم کے واسطے پیغمبر بنا کر بھیجا گیا، اور آپ کا اخلاق، آپ کے اخلاق کریمانہ کے جو شواہد ہیں وہ صرف مسلمان نہیں، غیر مسلم، یہاں تک کہ چرند پرند جانور بھی دیتے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے کہ نماز کے وقت میں مؤذن سے کہوں کہ اقامت کہو، اور پھر میں ان گھروں کو جاؤں کہ جن گھروں میں مرد موجود ہیں، نماز کا وقت ہو چکا اور مسجد میں نماز کے لیے نہیں آئے. میرا دل کرتا ہے کہ میں ان گھروں کو آگ لگا دوں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، کہ آپ علیہ السلام کی ذات سے کبھی ذرہ برابر کسی دشمن کو، کسی چرند پرند کو، حشرات الارض کو کبھی تکلیف نہیں پہنچی. آپ علیہ السلام کا خلق، آپ علیہ السلام کی جو عادت تھی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، قربان جائیں، کسی نے پوچھا کہ آپ کا خلق کیا ہے؟ فرمایا کان خلقہ القرآن. قرآن مجید کو سورہ فاتحہ سے پڑھنا شروع کر دو، سورہ ناس تک پڑھ دو، یہ سارا کا سارا آپ کا خلق ہی تو ہے. یہ سارا قرآن آپ کا خلق ہے، آپ کا مزاج ہے، آپ کی عادت اور فطرت. ایسی ذات فرما رہی ہے کہ میرا دل کرتا ہے کہ نماز کے وقت میں مؤذن سے جو ہے وہ اقامت کہلواؤں، اور ان گھروں میں جا کر دیکھوں کہ جن گھروں میں ایسے مرد حضرات موجود ہوں کہ جن پر نماز فرض ہے اور وہ نماز کے لیے نہ آئے ہوں، میں ان گھروں کو آگ لگا دوں. اسی طرح حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کفر اور اسلام میں، مسلمان اور کافر میں فرق کرنے والی کوئی چیز ہے تو وہ نماز ہے. نماز کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مسلمان ہے، نماز بتلاتی ہے کہ یہ مسلم ہے، نماز بتلاتی ہے کہ یہ غیر مسلم ہے. کیونکہ جب مؤذن کی صدائیں لگتی ہیں حی علی الصلاح حی علی الفلاح، مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ دوڑتا ہوا مسجد کا رخ کرتا ہے. اب جو نماز میں نہ آیا ہو، اذانیں ہو چکی، جماعت کھڑی ہے، گلیوں کو آباد کر کے بیٹھے ہوئے، گلیوں کے نکڑ میں بیٹھے ہوئے، کوئی گپ شپ میں لگا ہوا ہے، کوئی سگریٹ جو ہے وہ سلگا کے بیٹھا ہوا ہے. میرے عزیزوں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ ہم میں سے ہر شخص پر لازم ہے. اس فریضے سے سبکدوش ہم میں سے کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم میں سے ہر شخص ایک سلطنت کا مالک ہے. گھر کے افراد ہیں، ہمارے ماتحت رہنے والے بال بچے ہیں، یہ آپ کی سلطنت ہے اور میری سلطنت ہے، وہ آپ کی رعایا ہے اور میری رعایا. امر بالمعروف نہی عن المنکر اپنے گھر سے شروع کرنا یہ آپ کا فرض بنتا ہے، آپ پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جو بے نمازی ہوں آپ ان کا کھانا پینا بند کریں،
جو بے نمازی ہو آپ ان کا سونا بند کریں، جو بے نمازی ہو آپ ان کا ناشتہ بند کریں۔ مجھے یاد ہے کہ ہمارے والد ماجد رحمت اللہ علیہ، ہم چھوٹے تھے، حفظ میں پڑھتے تھے، فجر کی نماز پڑھتے، فجر کی نماز کے فوراً بعد واپس آتے، سلام پھیرتے ہی گھر واپس آتے اور تمام کمروں میں تلاشیاں لیتے، اور جو دیکھتے کہ جس نے نماز نہیں پڑھی اس دن کا خرچہ بھی اس کا بند اور ناشتہ بھی بند، اس دن کا خرچہ بھی بند، ناشتہ بھی بند۔ اب چھوٹا بچہ ناشتے کو دیکھے گا، دن بھر کے خرچے کو دیکھے گا، ازراہ تربیت جب ناشتہ اور خرچہ پانی بند ہوتا تو اگلے دن فکر ہوتی کہ دن بھر کا خرچہ کیسے پورا ہوگا۔ اسی فکر کی وجہ سے فجر کے بعد پھر والد صاحب کے ساتھ بھاگے بھاگے نماز کے لیے چلتے، اور جب فجر کی نماز باجماعت پڑھ لیتے تو ناشتہ بھی مل جاتا، خرچہ بھی مل جاتا۔ جب 10 سال سے کم میں یا 10 سال کے بچوں کے ساتھ فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، اپنے ہاتھ کے ذریعے سے اصلاح کرو۔ اب ہاتھ کے ذریعے سے اصلاح کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی کٹی ہوئی پھٹی ہوئی لکڑی لے کر الٹے پیر اسے لٹکا کر جو ہے وہ دھنائی ایسی شروع کر دیں کہ وہ جہاں بلب رسید والی کہانی ہو جائے۔ من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کوئی ایسی تدبیر اختیار کریں کہ جس تدبیر کی وجہ سے اس بچے پر ظلم بھی نہ ہو، اس بچے کے ساتھ زیادتی بھی نہ ہو، اس بچے کے ساتھ وحشیانہ سلوک بھی نہ ہو، اور وہ بچہ نماز کے لیے بھی تیار ہو جائے، آمادہ ہو جائے۔ انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم خود علاقے کے، معاشرے کے، محلے کے بچے ہوتے ہیں، 10 15 20 سال کے بچے ہیں، نمازوں کے پابند کرتے ہیں، فجر کی نماز کے بعد حاضری ہوگی، والدین آ کر سفارش کرتے ہیں کہ فجر کی نماز کا پابند نہ کرنا کیونکہ آنکھ نہیں کھلتی۔ 15 سال کا بچہ ہے، والدین آ کر سفارش کر رہے ہیں کہ ہمارے بچوں کو نماز کا پابند نہ کرنا، گھر پہ نماز پڑھ لیتے ہیں 8 بجے، مسلمانوں کی صبح 8 بجے ہوتی ہے، مسلمان کی صبح 8 بجے ہوتی ہے۔ ہم سے بہتر تو وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس دستور کتاب موجود تھا، کتاب پر عمل نہیں کیا، کتاب پر عمل نہیں کیا، اپنے انبیاء کی باتوں کو نہیں لیا، لیکن اسلامی تاریخ میں جو خلفائے اربعہ کی زندگی تھی، جو دیانت کی کہانیاں ہیں، امانت ہے، اس کو اپنایا، اور اس کو اپنانے کے بعد غیر مسلم ممالک میں فجر سحری کے وقت میں اٹھ کے اپنے کام کاج کے لیے اپنے کام کاج کے لیے دوڑ پڑتے ہیں۔ ان کی صبح ہوتی ہے فجر سے پہلے، اور مسلمانوں کی صبح ہوتی ہے 8 سے 10 بجے۔ میں کبھی کبھی ازراہ مذاق ساتھیوں سے کہہ دیا کرتا ہوں، سنڈے ہماری جو ہے وہ نوکری کی بھی چھٹی ہوتی ہے تو نمازوں کی بھی چھٹی ہوتی ہے، کہ پورے دن مصروف ہوتے ہیں، ایک دن سنڈے کا دن ملتا ہے، اس سے پوچھے کتنے بجے اٹھو گے؟ یہ کوئی 12-1 بجے اٹھوں گا۔ ناشتہ کب کرو گے؟ 3 بجے۔ جب ہمارا معیار یہ ہو کہ نماز میں نے نہیں پڑھنی، نہ فجر کی نماز پڑھنی ہے، نہ پنجگانہ نماز کا اہتمام ہے، تو اپنی اولاد کا شکوہ کس سے کہاں جا کر کرو گے؟ کس سے اور کہاں جا کر کرو گے؟ شریعت کہتی ہے
کہ مرو ابناءکم بالصلاۃ وہم 7 سنین، 7 سال کے تمہارے بچے ہیں، نماز کا حکم کرو، ہاتھ پکڑ کے مسجد میں لے کر آؤ۔ 7 سال کا بچہ ہے، ہاتھ پکڑ کے مسجد میں لے کر آؤ گے، تمہیں دیکھے گا تو وہ نمازی بنے گا۔ اور اگر تم نے خود سال میں 1 دفعہ عیدین کی نمازیں پڑھنی ہے، ہفتے میں 1 دفعہ صرف جمعے کی نماز پڑھ کے ہفتے بھر کے گناہوں کو جو ہے وہ بخشوا لینا ہے، ہندوؤں کے اس نظریے کی طرح کہ سال میں 1 دفعہ کیچڑ میں کود کے نکل جاؤ تو پوتر ہو جاتا ہے انسان، گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ دن میں 5 نمازیں فرائض میں شامل ہیں، ان 5 نمازوں کا جواب کیسے دو گے؟ معاشرے میں سے ہر شخص کے ماتحت اس کے کنبے والے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ایک علاقے میں معاشرے میں 10 افراد ہیں، 10 افراد پر مشتمل ہمارا ایریا ہے، علاقہ ہے، تو مجھے یہ بتائیے کہ اگر 10 کے 10 افراد اپنی ذمہ داری خوبی کے ساتھ انجام دے تو معاشرے میں کوئی بگاڑ رہے؟ 10 افراد اپنے ماتحت، جو گھر میں 10 افراد اس کے ماتحتی میں ہیں، مثال کے طور پر 100 افراد ٹوٹل ہو گئے۔ اگر آپ نے امر بالمعروف نہی عن المنکر اپنے گھر سے شروع کیا، نماز کے لیے آ رہے ہیں، جو نماز پڑھ سکتے ہو گھر میں موجود ہیں، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، سمجھا بجھا کر، نہیں سمجھ میں آتا سختی کے ساتھ پکڑ کے اگر آپ انہیں مسجد میں لے کر آتے ہیں اور گھر والوں کو پابند کر کے آتے ہیں کہ میرے آنے سے پہلے تمام خواتین نماز پڑھ کے تیار رہے ورنہ آج دوپہر کا کھانا کسی کو کھانا نصیب نہیں ہوگا، آج دوپہر کا کھانا کسی کو نصیب نہیں ہوگا، تو کیا اس سے بیزاری کے اظہار کے ساتھ آپ اپنے گھر کی اصلاح نہیں کر سکتے؟ نماز کا وقت ہو جائے اپنے بیوی کو پابند کر کے آ جائیں، اپنی بیٹیوں کو پابند کر کے آ جائیں کہ میرے آنے سے پہلے تک نماز سے سارے فارغ ہو جاؤ۔ اب مجھے یہ بتائے کہ معاشرے میں جو 100 افراد ہیں، ان 100 افراد میں سے ایک شخص نے اپنے گھر پر محنت کی، گھر والوں پر محنت کی، اب اس گھر کے 10 افراد نمازی ہو گئے تو معاشرے کے 100 افراد میں سے 10 افراد نکل گئے کہ نہیں نکلے؟ ساری زندگی بے لگام چھوڑ دیا، ساری زندگی بے لگام چھوڑ دیا۔ میں نے تھوڑی دیر پہلے بھی کہا، دوبارہ کہہ رہا ہوں انتہائی معذرت کے ساتھ کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جوانی ہے کچھ عیش و عشرت کے ایام گزار لیں، اس کے بعد جب بڑھاپے کے دہلیز پہ قدم رکھیں گے پھر تائب ہو جائیں گے۔ زندگی کے تمام موسموں کے ذائقے لینے کے بعد پھر تائب ہو جائیں گے۔ میرے عزیزو، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے سوال کیا، مجھے بتایا کہ پوچھا ان سے، بتاؤ کہ تم لوگوں کو کتنی امید ہوتی ہے، کتنے پر امید جیتے ہو؟ حضرات صحابہ کرام نے جواب دیا، یا رسول اللہ رات ہوتی ہے صبح کرنے کی امید نہیں ہوتی ہمیں، رات کے بعد طلوع صبح صادق کی امید نہیں ہوتی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ، بڑی لمبی امید لے کے جیتے، تمہیں صبح کی امید نہیں ہوتی، مجھے تو اگلے پل کی امید نہیں ہوتی، مجھے اگلے پل کی امید نہیں ہوتی۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، مجھے یہ بتائیے کہ کس کے پاس گارنٹی کارڈ ہے کہ 70 سال جیے گا، 80 سال جیے گا؟ کچھ نہیں معلوم کہ حادثات کہاں سے آ کر گھیر لیں، معاملات کہاں سے آ کر گھیر لیں، بیماریاں کہاں سے آ کر گھیر لیں۔ درجنوں لوگ ہیں کہ رات کو سوتے ہیں دعا پڑھ کے، اللہم بسمک اموت و احیا، جب صبح فجر کی نماز کے لیے اٹھاتے ہیں تو ان میں اٹھنے کی ہمت نہیں ہوتی، حوصلہ نہیں ہوتا، پتہ چلا کہ روح پرواز کر گئی۔
میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو بہترین امت قرار دیا، اور قرآن مجید میں ہی ہے کہ بہترین امت ہونے کی وجہ کیا بتلائی؟ تأمرون بالمعروف، کیا کرو گے؟ معروف یعنی نیکیوں کا حکم کرو گے، ان باتوں کا حکم کرو گے کہ جن باتوں کا حکم اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب کے ذریعے سے امت کو دیا۔ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، ان منکرات سے، برائیوں سے امت کو روکو گے، اپنی ذات کو روکو گے کہ جن برائیوں سے اللہ رب العزت نے اور اس کے پیارے حبیب نے منع فرمایا، اسے منکر فرمایا۔ اسی امر بالمعروف نہی عن المنکر کی وجہ سے مجھے اور آپ کو کیا فرمایا؟ بہترین امت، کنتم خیر امت، خیر امت، خیر امت۔ نماز کے لیے آ رہے ہو، کوئی بھائی کھڑا ہے بے تکلفی ہے، اسے کہہ دو کہ آ جاؤ میرے ساتھ نماز کے لیے، آ جاؤ نماز کے لیے۔ فرض پڑھ کے چلا جائے لیکن ہاتھ پکڑ کے دے، آ جاؤ نماز پڑھ لیں۔ نماز کے بعد اسے ایک کپ چائے پلا دو، کیونکہ آپ کا نوالا جس نے کھایا ہوتا ہے وہ آپ کے نوالے کی قدر کرتا ہے اور آپ کا احسان مند رہتا ہے۔ اگلے دن پھر ایک کپ چائے اور پلا دو، اسے کہہ دو کہ آ جاؤ چلو نماز کے لیے چل۔ 3 4 دن 5 دن کے بعد اسے گھر میں دعوت دے دو، تھوڑا سا کھانا کھلا۔ اگر غریب آدمی ہے، مستحق ہے، کچھ پیسے پکڑا کے کہہ دو کہ تمہارے بال بچوں کے گزر بسر کے لیے تھوڑا سا لے لو۔ من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، فلیغیرہ بیدہ کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ لٹ اٹھا کر جو ہے وہ مارتے رہے، یہ بھی ہے، لیکن فلیغیرہ بیدہ میں یہ ہے کہ کچھ دے دلا کر اسے آپ آمادہ کر کے قائل کر کے بھی تو لا سکتے ہیں۔ ہر جگہ لٹ اٹھانا ضروری تو نہیں ہے، پیار محبت سے آپ اسے لے کر آئیں گے، 2 نمازوں کے لیے تیار ہو جائے گا، 3 کے لیے تیار ہو جائے گا، 4 کے لیے تیار ہو جائے گا، اور اس کی پیشانیاں جو سجدے میں ٹیکی جائیں گی، ہر ٹیکے جانے کے بدلے میں آپ کو بھی برابر اجر ملے گا، آپ کو بھی برابر اجر ملے گا۔ وہ کسی اور کو پکڑ کے لائے گا، اس کا بھی اجر ملے گا، وہ کسی اور کو بلائے گا، اس کا بھی اجر ملے گا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، بہترین امت ہونے کی وجہ یہ ہے کہ سابقہ امتوں میں یہ بات نہیں تھی کہ امر بالمعروف نہیں عن المنکر کرے، کہ جس نے اپنی کتاب پر عمل کرنا وہ ایک جگہ بیٹھ کر اپنی کتاب پر عمل کرنا، دوسروں کو سمجھانے بجھانے سے کوئی سروکار نہیں۔ بنی اسرائیل کا ایک بہت بڑا عبادت گزار تھا، حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے کہا گیا کہ زمین کو اٹھاؤ، آسمان پہ لے جاؤ، نیچے پٹک دو۔ ان فیہم عبدک فلان لم یعصک طرفۃ عین، جبرائیل امین نے فرمایا یا اللہ، وہاں تو ایک ایسا عابد آدمی بھی ہے کہ جس نے پل بھر کے لیے بھی تیری کبھی نافرمانی نہیں کی، اسے بھی پٹک دو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فقال اقلبها علیہ وعلیہم فإن وجہہ لم یتمعر فی ساعۃ قط، کہ لوگ برائی کرتے رہے، منکرات میں مبتلا رہے، وہ اپنی جگہ عبادت تو کرتا رہا، لیکن معاشرے میں جو پھیلی برائیاں ہیں ان برائیوں کی وجہ سے کبھی اس کا رنگ زرد نہیں پڑا، کبھی اس کا رنگ زرد نہیں پڑا۔
اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ ساری قوم کو لے جا کر الٹ دو، ساتھ میں اس زاہد کو بھی الٹ دو، اور اس کی وجہ کیا بتلائی کہ خود تو منکرات سے رکتا رہا، لیکن معاشرے میں جہاں جہاں اس کی سنوائی ہو سکتی تھی، ممکنہ طور پر جنہیں بتا سکتا تھا، جنہیں سمجھا سکتا تھا، جنہیں راہ راست پر لا سکتا تھا، جو اس کے ماننے والے تھے، جو اس کو سننے والے تھے، جو اس کے چلنے والے تھے اس کے پیچھے، ان کو سمجھا بجھا کر راہ راست پر لا سکتا تھا، لیکن کبھی کوشش نہ کی۔ تو میرے عزیزو، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، پھر اسی امر بالمعروف نہی عن المنکر کی وجہ سے کیا فرمایا؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ دیگر اقوام سابقہ کے مقابلے میں امت محمدیہ کو امتاً وسطا فرمایا۔ شروع میں نے کہہ دیا کہ امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے اللہ کے پیارے حبیب کا جو فرمان ہے ترمذی شریف میں نقل کیا، اور فرمایا کہ وسط سے عدل مراد ہے، یعنی امت محمدیہ کے عبادات بھی عدل پر مبنی ہے، معاشرت بھی عدل پر مبنی ہے، اور اسی طرح جو ہے دیگر معاملات، اعتقادات وغیرہ بھی عدل پر مبنی ہے، تبھی امت محمدیہ کو امتاً وسطا قرار دیا۔ میرے عزیزو، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ سابقہ اقوام کا بھی فریضہ رہا، لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ ہمارا فریضہ بھی ہے اور ہمارا شیوا بھی ہے۔ اس امر بالمعروف نہی عن المنکر کی کوشش کرتے رہنا چاہیے، معاشرے کی اصلاح کے واسطے، اور اسی طرح اخلاقی امراض کو ختم کرنے کے لیے، اعتقادی امراض کو ختم کرنے کے لیے، دینیات کو بہتر کرنے کے لیے اس امر بالمعروف نہی عن المنکر کے فریضے پر عمل پیرا رہنا چاہیے۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ ہمیں بہترین امت اور امتاً وسطا کہنے کی وجہ بھی اسی امر بالمعروف نہی عن المنکر کی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالی ہمیں امر بالمعروف نہی عن المنکر کا جو فریضہ ہے اسے انجام دینے کی، اور بہتر طریقے سے انجام دینے کی، اور اس فریضے سے سبق دوش ہونے کی اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور ان ٹوٹی پوٹی باتوں پر اللہ تعالی ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔